بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک کساب اپنی پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز وجل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز وجل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلی ہوئی یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز وجل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار عز وجل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اس مالک عز وجل کا بندہ ہوں۔ جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنی گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کی نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کساب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل ہم پر اپنی رحمت کی بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائے۔ کساب نے یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہے، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ کساب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کا ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنی گھر کی جانب روانہ ہوا اور قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو کساب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر کساب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز وجل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسروں لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔